نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ نے گزشتہ ہفتے کے دوران سورہ حامیم السجدہ کی آخری 2 آیات مبارکہ اور اس کے بعد سورۃ الشورى کی ابتدائی 15 آیات کے مضامین تفصیل سے سماعت فرمائے۔ آج ان مضامین کا خلاصہ، لب لباب اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آخری 2 آیات مبارکہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہمیں قرآن کریم میں نظر آتا ہے کہ وہ ہر سورہ مبارکہ کی آخری چند آیات میں اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے تفصیلی مضامین کا خلاصہ، لب لباب، نچوڑ یا یوں کہیے کہ نتیجہ بحث بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی ان 2 آیات مبارکہ میں حق جل مجدہ نے ان تمام مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ چند الفاظ میں رکھ دیا کہ ہم ان کو آیات آفاق اور آیات انفس دکھائیں گے اور ایسے دلائل اور ایسے براہین کا مشاہدہ کرائیں گے کہ یہ بات ان کے شک و شبہ سے بالاتر ہو جائے گی کہ واقعتاً قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بات پورے یقین کے ساتھ یہ لوگ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ بات بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے الا انہ بکل شیء محیط، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے احاطہ علم، احاطہ قدرت اور احاطہ اختیار کے اندر ہے۔ سورۃ الشورى مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں انہی مضامین کو مکمل کیا جا رہا ہے جو مضامین سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے۔ ان کا تتمہ، ان کا تکملہ ہمیں اس سورۃ الشورى کے اندر نظر آتا ہے۔ سورۃ الشورى کا آغاز حق تعالی جل شانہ نے قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کو بیان کیا اور اس بات کو بتلایا کہ جس طرح اللہ کے انبیاء سابقین علیہم السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اسی طرح قرآن کریم آپ پر بھی وحی الہی کی شکل میں اور صورت میں نازل ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ کتابیں برحق تھیں تو قرآن حکیم بھی برحق کتاب ہے۔ جو وہ رسول اور وہ انبیاء علیہم السلام برحق تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی برحق ہے۔ لیکن یہ لوگ اللہ سے متعلق، اللہ کے انبیاء علیہم السلام سے متعلق بڑے گستاخانہ نظریات اور بڑے باطل عقائد و نظریات رکھنے والے ہیں، اور یہ عقائد و نظریات اور یہ خیالات اتنے خطرناک ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ ان عقائد اور باطل نظریات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، سورج اور چاند اور ستارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور لوگ ان تمام برکتوں اور ان تمام رحمتوں سے، ان تمام منافع اور فوائد سے محروم ہو جائیں جو وہ چاند، سورج اور ان ستاروں سے حاصل کر رہے ہیں۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ نے اپنی قدرت و الوہیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھو روز قیامت وہ دن ہوگا کہ جس دن ساری کی ساری انسانیت، پہلے انسان سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک اس میدان حشر کے اندر جمع ہوں گے، اور اس میدان حشر کے اندر جمع ہو کر حق تعالی جل شانہ کی طرف سے میزان عدل قائم ہوگی، اور اس میزان عدل کے نتیجے میں یہ بتلا دیا جائے گا کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ جس کے نامہ اعمال میں ایمان و تقوی ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں عمل صالح کی مقدار زیادہ ہوگی، وہ فریق فی الجنہ ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں کفر و شرک ہوگا، ظلم اور بربریت ہوگی، وہ اس کے نتیجے میں فریق فی السعیر حصے میں آئے گا۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، کہ میرا پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہے، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور میری توجہ بھی اسی کی طرف ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، انسانوں، حیوانات اور پودوں کے اندر نر و مادہ کی تقسیم کی، یہ ساری کی ساری قدرتیں، یہ سارے کے سارے اختیارات حق
تعالی جل شانہ کے دست مبارک کے اندر اور دست قوی کے اندر ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے تمام خزائن اور تمام تصرفات کی کنجیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالی ہی جو ہے وہ ان تصرفات کا مالک اور ان تصرفات کے حوالے سے مختار کل ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا دین، اسی طرح کے عقائد و نظریات عطا فرمائے ہیں جن نظریات کا حامل اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بنایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی توحید و وحدانیت اور روز آخرت پر ایمان لانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فلاح اور کامیابی پانے والے ہو جاؤ گے اور روز آخرت کی ندامت اور شرمندگی سے بچنے والے ہو جاؤ گے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو بنیادی اور اساسی پہلو ہے وہ اللہ کی توحید و الوہیت کا اقرار کرنا اور روز آخرت اور روز محشر پر ایک پختہ یقین اور پختہ اور غیر متزلزل ایمان پیدا کرنا ہے۔ اسی کی تعلیم اور اسی کی تلقین دی گئی، اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے اور پوری ثابت قدمی سے اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیے۔ ان لوگوں کی کیا رویے ہیں، ان لوگوں کے کیا رد عمل ہیں، اس کی پرواہ نہ کیجیے، اور یہ اعلان کر دیجیے کہ اللہ ربنا وربکم، کہ اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب وہی ہے۔ میں تو اس کا اقرار کرتا ہوں، تمہاری مرضی ہے، تم اقرار کرنا چاہو نہ کرو، کرنا چاہو کر لو اور نہ کرنا چاہو نہ کرو۔ اب میں تمہارے ساتھ کوئی بحثم بحثی اور کوئی دلائل کا تبادلہ نہیں کروں گا۔ اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، ایک دن اللہ کے سامنے ہمیں یہ جمع ہونا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اور وہاں فیصلہ ہو جائے گا، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا، کون صحیح تھا اور کون غلط تھا اور کون باطل پرست تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں گے اور وہ سب پر واضح ہو جائے گا۔ سب اس کو مان بھی لیں گے اور تسلیم بھی کر لیں گے، لیکن وہاں ماننے اور تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہاں حق کو حق تسلیم کرنا ہوگا اور باطل کو باطل ماننا ہوگا۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں حق کو تسلیم کرنے اور اس کی پیروی کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اور باطل کو باطل جاننے اور باطل سے بچنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔